کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چونکہ ہم دنیا کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ پھر جب کہ زمانہ ایسا آ چکا ہو کہ ہر طرف فتنے ہوں، ہر طرف بے دینی ہو، ہر طرف بے حیائی ہو، اور برائی کی حوصلہ افزائی ہو اور اچھائی کی حوصلہ شکنی ہو، برائی کرنے والوں کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہو، اچھائی کرنے والوں کو حقیر جانا جاتا ہو، اور ناچنے والے اور گانے والے اور ناچنے والیاں اور گانے والیاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے بدن کی نمائش کرنے والیاں، ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہو، ہیروئن بنایا جا رہا ہو، اور ان کی عزت افزائی کی جاتی ہو، اور ان کو کروڑوں کا پروٹوکول دیا جاتا ہو، تو ایسے زمانے میں انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو اس حوالے سے امید دلاتے ہیں کہ اگر تم سے کوتاہیاں ہو جایا کرے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جایا کرے، تو تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو سدھر ہی نہیں سکتی، میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، مجھ سے تو کبھی گناہ ہی نہیں چھوٹیں گے، اور میرا تو حال ہی برا ہے، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، شاید میرے مقدر میں نہیں ہے۔ اس قسم کے وسوسے شیطان ڈال کے سیدھے راستے پہ چلنے سے ہی محروم کر دیتا ہے، اور انسان اپنی غلطیوں کو اپنے دماغ پہ ایسا سوار کر لیتا ہے کہ پھر مایوس ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس میں ہوں ہی جہنمی۔ ایسے بندے اور ایسی بندیاں جو صحیح چلنا چاہتے ہیں، یہ اصل چیز ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔ اگر وہ صحیح چلنا چاہتی ہے اور اسے طلب بھی ہے، وہ دعائیں بھی کرتی ہے، کوشش میں بھی لگی ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے، تو ایسے بندے اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اے میرے وہ بندو، اے میری وہ بندیوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں ان سے، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ ہے ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ تھوڑی سی نیکی بندی کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں واہ 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 واہ، اس نے تو کمال کر دیا۔ تھوڑی سی نیکی، اب یہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کا حال پوچھنے کے لیے جانا، بتائیے کون سا کارنامہ ہے؟ یہ کون سا آسمان کو سر پہ اٹھانا اور پہاڑ کو سر کرنا ہے؟ یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ کسی بیمار کا حال پوچھ لیا، بہن آپ ٹھیک ہیں؟ ہم نے سنا آپ بیمار ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے آپ کو لمبی عمر ملے، صحت والی زندگی ملے، یہ کہہ کے 2 جملے بول کے آپ واپس آ گئیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک اس جانے والی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کی دعا بھی بڑھیا ہے، 70,000 فرشتے جب دعا کریں تو بتائیے کتنا بھلا ہو جائے گا انسان کا۔ اور اگر شام کے وقت میں گئی ہے اور یہی 2 جملے بول کے واپس آ گئی ہے تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ شام سے لے کے صبح تک 12 گھنٹے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اس کو حوصلہ افزائی کہیں گے، اس کو قدردانی کہیں گے نا، کہ اتنی سی بات پہ اتنا بڑا انعام، اتنی سی بات پہ اتنا بڑا انعام۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی کسی مردے کو غسل دے، عورت نے عورت کو غسل دیا، کسی عورت کو غسل دیا، اس کی کوئی کمی نظر آئی، اس کو چھپا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے کسی مردے کو غسل دینے سے۔ مردے کو غسل دینے سے کبیرہ گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ڈھونڈتے ہیں پروفیشنل غسل دینے والی عورتوں کو، حالانکہ گھر میں رہنے والی دوسری عورتیں بھی مسلمان ہی ہیں، یا تو وہ ڈرتی ہیں یا ان کو غسل دینا نہیں آتا، حالانکہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور غسل دینا کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ خود غسل نہیں کرتی ہیں؟ جیسے خود غسل کرتی ہیں ویسے مردے کو بھی غسل دینا ہوتا ہے، معمولی سا فرق ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ وہی ہے۔ پورے جسم ہی کو دھونا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس پہ کچھ چیزوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ مردے کو غسل دیا، آدھا گھنٹہ لگ گیا، پون گھنٹہ لگ گیا، 40 منٹ لگ گئے، لیکن کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اس کی برکت سے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب مومن بندے بندی کو کانٹا بھی چبھے تو اس کانٹا چبھنے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ صرف کانٹا چبھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی قدردانی، تھوڑی سی بات پہ اتنی قدردانی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے وضو کیا اور وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، صرف اتنے سے جملے کہہ دیے اس نے وضو کرنے کے بعد۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے فرض نماز ادا کی، فرض نماز کا سلام پھیر کر اس نے آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت جنتی ہو گئی، ہوگی نہیں، ہو گئی۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فرض نماز کا سلام پھیرا، آیت الکرسی پڑھی، اب اگر انتقال ہو گیا تو یہ سیدھی جنت میں جائے گی، چاہے کتنی گناہ گار کیوں نہ ہو۔
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صرف جنت میں جانے سے موت حائل ہے، ورنہ کوئی چیز مائل نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کتنا قدردان ہے، ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، ہمارا اللہ کتنا قدردان ہے، پھر بھی بندے اس سے مایوس ہوتے ہیں، پھر بھی بندیاں اس سے مایوس ہوتی ہیں۔ بتائیے کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہو سکتا ہے، مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوگا، مسلمان مایوس نہیں ہوگا کبھی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جس کو بخار ہو گیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف، جسے سر میں درد ہوا اس کے پچھلے سب گناہ معاف، اور جس نے نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے رہیں، مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، 2 رکعت اشراق کی پڑھے تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی مسلمان کا کام کر دیا، کسی مسلمان کا کام کر دیا، آپ کسی مسلمان بہن کے کام آ گئیں، اس کا کوئی بھی کام کر دیا آپ نے، کوئی بھی اس کی جائز حاجت پوری کر لی، وہ آئی بہن آپ کے گھر میں ماچس ہے، میرا بچہ گیا ہوا ہے، وہ ماچس ہے نہیں میرے پاس، اب وہ آئے گا کھانا پکانا ہے، اب وہ بچہ ہے نہیں، ماچس ہے آپ کے پاس، آپ نے ماچس اٹھا کے دے دیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک مسلمان کی جائز حاجت پوری کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے، 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ جو کسی ننگے کو کپڑے پہنائے اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ اسے غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنی دنیا میں انسان نیکیاں کما سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور اللہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا کتنا قدردان ہے۔ ایک محلے کی عورت کو آپ نے ماچس کی ڈبیا دے دی یا ماچس کی 2 تیلیاں ہی دے دیں، اس پر بھی آپ کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملے گا۔ اب بتائیے جب بیوی خاوند کے لیے سالن پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، بچوں کے لیے روٹی پکاتی ہے، بچوں کے لیے سالن پکاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کے کپڑے استری کرتی ہے، ان کے گھر کو ڈیل کرتی ہے، سنبھال کے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ دے گا۔ ایک عام مسلمان کی جائز حاجت پوری کرنے پہ 10 سال کے اعتکاف کا اجر، تو اپنے خاوند کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت، اپنی ساس اور سسر کی خدمت، اور ان کے لیے برتن دھونا، اور ان کے لیے کھانا پکانا، ان کے لیے آٹا گوندنا، ان کے لیے روٹی پکانا، گرمی میں چولہے پہ کھڑے ہو کے سالن پکانا، روٹی پکانا، اس پہ اللہ کتنا اجر دے گا؟ اس اجر کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ 10 سال کے اعتکاف کا اجر تو ملے گا کسی عام آدمی کا کام کرنے سے، یہاں تو ڈبل اجر ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک مسلمان کا کام بھی کیا اور صلہ رحمی بھی کی، رشتہ دار کے ساتھ تعلق بھی رکھا، خاوند کا حق ادا کیا، بچوں کی خدمت کی، بچوں کا حق ادا کیا، ساس کا حق ادا کیا، سسر کا حق ادا کیا، بھائی بہنوں کی خدمت کی، یہ صلہ رحمی بھی ہو گئی۔ اور صلہ رحمی کا اجر یہ ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رشتہ داری کو ایک جسم عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا جس نے تجھے جوڑا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ اللہ کتنا قدردان ہے، مگر ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے مالک کو پہچانا نہیں۔ بیوی کے ساتھ خاوند تھوڑی سی محبت کرے تو بیوی اس پہ فدا ہو جاتی ہے، خاوند بیوی سے محبت کا اظہار کرے، چھوٹی موٹی چیزیں اس کو لا کر دے دیا کرے، اور کبھی انگوٹھی لے آیا،
کبھی گھڑی لے آیا، کبھی چوڑیاں لے آیا، کبھی کنگن لے آیا، کبھی اچھا سوٹ لے آیا، کبھی اچھا جوتا لے آیا، چھوٹی 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 چیزیں، 1000 کی، 2000 کی، 4000 کی، 10,000 کی چیزیں لے کے آئے تو بیوی اس پہ فدا ہو جاتی ہے، اس کی عاشق ہو جاتی ہے، اس پہ مر مٹتی ہے، میرا خاوند مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے مر مٹتی ہے۔ اور ہماری مشرقی عورتیں تو سبحان اللہ، اگر خاوند محبت نہ بھی کرے نا تب بھی اس پہ مرتی ہیں۔ وہ تو مغرب کی عورتیں ہیں، مغرب کی عورتیں ہیں، مغرب کی عورتیں ہیں کہ جو خاوندوں کو بھی اپنا کوئی چلتا پھرتا دوست سمجھتی ہیں، دال گلی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی کہیں اور صحیح۔ مشرق کی عورتیں خاوند مارے پیٹے تب بھی اسی کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، ذرا دیر کرے پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ مشرق کی عورتیں ہیں، جب مر جاتی ہیں تو ان کی قبریں بھی ساس سسر کے پہلو میں بنتی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی۔ یہ مشرقی عورتیں ہیں۔ تو جب خاوند خدمت کرے، محبت کا اظہار کرے، اس پہ فدا ہو جاتی ہیں، فدا ہو جاتی ہیں، اس کی عاشقہ بن جاتی ہیں۔ جس مالک نے ہم پہ کتنے احسانات کیے اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتنی قدر کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کی اتنی قدر کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اتنی قدر کرتا ہے، اپنے آپ سے آپ بھی پوچھیں، میں بھی پوچھتا ہوں کہ اس پروردگار سے ہمیں کتنی محبت ہے، اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ خاوند دیر سے آئے تو یاد آتا ہے، بچے دیر سے آتے ہیں تو یاد آتے ہیں، کبھی اللہ بھی یاد آتا ہے، کبھی اللہ کو بھی دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ بچہ دور کسی مدرسے میں پڑھنے گیا ہوا ہے، مدرسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں ویڈیو کال پہ بھی بات نہیں ہو سکتی، کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، باہر ملک گیا ہوا ہو کمانے کے لیے تو چلو ویڈیو کال پہ بھی ماں اس کی شکل دیکھ لیتی ہے، لیکن مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ تو ویڈیو کال کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اب یہ گیا ہوا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اب 4 مہینے گزر گئے سے، اب ماں کا دل کرتا ہے میں اپنے لال کا چہرہ تو دیکھوں، میں اپنے لخت جگر کا چہرہ تو دیکھوں، عرصہ ہو گیا اسے دیکھے ہوئے، اور روتی ہے بیٹھ کے کہ بیٹا یاد آ رہا ہے، لخت جگر یاد آ رہا ہے، میرے دل کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے۔ میری بہن، کبھی اللہ بھی یاد آیا؟ کبھی اللہ کو بھی دیکھنے کو دل کیا؟ اے میرے رب، تو نے مجھے آنکھیں دیں، تو نے مجھے زبان دی، تو نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے، تو نے مجھے سارا وجود دیا، صحت دی، عزت دی۔ آپ مجھے مرغی بنا دیتی، آپ مجھے مرغی بنا دیتے، آپ مجھے بلی بنا دیتے، آپ مجھے چوہی بنا دیتے، آپ مجھے کوئی اور گندی مخلوق بنا دیتے تو بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، رشتے کہاں رشتے ہوں گے ان کے؟ کتنی ایسی ہیں جو ٹانگوں سے معذور ہیں، پڑی ہوئی ہیں گھروں میں، ماں باپ مر گئے، بھائی بہنوں کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ٹانگوں سے چلنے کی طاقت دی، تو نے مجھے اندھا نہیں کیا، تو نے مجھے پاؤں سے معذور نہیں کیا۔ کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کو ایسے مرض لاحق ہو گئے، جسم کے بال جھڑ گئے، سر کے بال جھڑ گئے، اور ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال ہو گئے، بس زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، روزانہ وہ موت کو بلاتی ہیں لیکن موت نہیں آ رہی۔ جس پروردگار نے اتنی ہم پہ نعمتیں کی، کبھی وہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، کبھی اس کو بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میری بندی، دنیا کا کوئی انسان تم پہ چھوٹا سا بھی احسان کرے تو تو اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ جس رب نے تجھے بنایا اور تیرے جسم کو صحیح ترتیب سے بنایا، ہر عضو کو موزوں سائز عطا فرمایا، جس رب نے تم پہ اتنے احسانات کیے تو اس سے کیوں دور دور بھاگتی ہے، اور کیوں تو اس سے کٹی کٹی محسوس ہو رہی ہے، اور کیوں تو اس سے بدگمان ہوئی پڑی ہے، کیوں تو اس سے دور ہوئی پڑی ہے، کیوں تو اس سے کٹی ہوئی ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کوئی شکایت ہے؟
کیا تجھے اپنے رب سے کوئی بدگمانی ہو گئی ہے؟ کیا تجھے اپنے رب کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ کیا کر رہی ہے تو؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ سبحان اللہ، کیسے الفاظ ہیں، غور تو کریں، دل پھٹتا ہے، دل پھٹتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو، پہنچو اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کے آؤ میری بندی، بھاگ کے آؤ میرے بندے، جلدی آؤ، بھاگ کے آؤ، بہت دیر کر دی تم نے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کھانا پینا، سارا دن موبائل پہ اپنا ٹائم ضائع کرنا، گپیں لگانا، اس کی برائی اس کی برائی، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، اس سے حسد اس سے حرص، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ زندگی یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے دھیان میں رہے، اللہ کے خیال میں رہے۔ جس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم، اس میں جو سکون ہے نا، زندگی کے اس نظام میں جو سکون ہے، وہ ایسا ہے جیسے آپ جنت میں ہیں۔ اتنا سکون ہے اس انداز زندگی میں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ کبھی فجر پڑھ رہی ہیں، کبھی اشراق پڑھ رہی ہیں، کبھی چاشت پڑھ رہی ہیں، کبھی ظہر پڑھ رہی ہیں، کبھی عصر پڑھ رہی ہیں، کبھی مغرب پڑھ رہی ہیں، اوابین پڑھ رہی ہیں، عشاء پڑھ رہی ہیں، اور پھر جلدی سو کے تہجد میں اٹھی ہوئی ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، آپ کا سر پروردگار عالم کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کی آپ پہ برسات برسا رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں اللہ سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ ایسے لوگ کبھی دکھی نہیں ہوتے، ایسے لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، ایسے لوگ کبھی کسی مسئلے میں پھنستے نہیں، پھنستے ہیں تو اللہ فوراً نکال لیتا ہے۔ یہ جو ہم پھنسے ہوئے نا مسائل کے شکنجے میں، گویا ہم کسے ہوئے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ پاک اتنے کریم ہے نا، جتنی ماں مہربان ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ اللہ مہربان ہے۔ یہاں بہت سی مائیں بیٹھی ہوں گی، آپ کو بچوں سے کتنا پیار ہے، کوئی آپ کے بچے کو تھپڑ مارے تو اس کو کم درد ہوتا ہے، آپ کو زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ گرے، گھٹنے پہ چوٹ آئے، اس کو کم درد ہوتا ہے، آپ کو زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے زیادہ، ہم نے دیکھا ہے ہماری ماں کو ایسے ہی ہوتا تھا، اور ہم باپ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچے کو چوٹ لگے تو باپ پہ کیا بیتتی ہے، ماں پہ کیا بیتتی ہے، ماں پہ تو زیادہ بیتتی ہے۔ بچے کا احساس ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، تبھی تو ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی نعمتیں بند نہیں کر رہا نا۔ دیکھیں نا کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کتنے گانے سنے، لیکن آج بھی سننے کی طاقت برقرار ہے، بہری نہیں ہو گئیں، آج بھی کان سن رہے ہیں۔ کتنی دفعہ زبان سے جھوٹ بولا، غیبت کی، اوروں کی دل آزاری کی، اللہ کو ناراض کیا، بے صبری کے بول بولے، واویلا کیا، لیکن گونگی نہیں ہوئی، ابھی بھی زبان سلامت ہے۔ کتنی دفعہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر گئی، لیکن اب بھی نگاہیں سلامت ہیں، اندھی نہیں ہو گئیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے ہم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے محبت کریں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس۔ جو مسئلہ آئے
جو مسئلہ آئے پوری توجہ کے ساتھ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے اچھا ٹائم فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت میں۔ اگر یہ دو وقت آپ اللہ سے مانگنے کے لیے مختص کر لیں، مخصوص کر لیں، اللہ کی قسم آپ کو کوئی وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ان دو وقتوں میں آنسو بہانا آ جائیں، رونا آ جائے، آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر ان دو وقتوں میں آپ اللہ سے کے سامنے رونا سیکھ لیں، عورتوں کو رونا تو اللہ کا شکر ہے ویسے ہی خوب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رونے کا خوب ملکہ دے رکھا ہوتا ہے۔ عورتیں لوگوں کے سامنے روتی ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتی، اس لیے اوروں کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اسے اوروں کے سامنے رونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اس در کا ہو جائے اللہ سارے دروں سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس کی جھولی یہاں پھیلتی ہے اس کی جھولی پھر کہیں نہیں پھیلتی، جس کے قدم اس دروازے کو اس در کی طرف اٹھتے ہیں اس کے قدم پھر کہیں اور نہیں اٹھائے جاتے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے فرائض پورے کریں، اللہ کے سارے احکام پورے کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں جیسے اپنے کپڑے گندے گٹر کے پانی سے بچاتی ہیں نا، اس سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ مدرسے کی طالبات، دیندار عورتیں اگر کہیں ایسی جگہ سے گزر رہی ہوں جہاں بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے، گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے، تو کیسے بچا کے گزرتی ہیں؟ کیوں؟ نماز کے کپڑے، نماز کیسے ہوگی؟ نماز کیسے ہوگی اگر کپڑے ناپاک ہو گئے تو؟ جیسے گندے پانی کے چھینٹے پڑنے سے نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی گناہوں کے چھینٹے پڑنے سے علم بھی نہیں ملتا۔ جی، اگر آپ کی نظر بہک گئی ہے، اگر آپ کے کانوں میں میوزک کی آواز پڑتی ہے، اگر آپ کا موبائل کا زیادہ استعمال ہے اور فضول استعمال ہے اور غلط استعمال ہے، آپ کی زبان بے قابو ہے، نظر کان بے قابو ہیں، تو سمجھ جائیے آپ کو علم نہیں ملے گا، کتابوں کے الفاظ مل جائیں گے بس۔ اس لیے مدرسے کی طالبہ کو تو خصوصاً اپنے دل کو ایسے بچانا چاہیے جیسے گندے گٹر کے پانی سے پانچے بچائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ بچانا چاہیے دل کو کہ دل کہیں غیر کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ منہ پھیر لیتے ہیں اس بندے اور بندی سے جس کے دل میں کوئی اور آبسا ہو، اللہ منہ پھیر لیتے ہیں اس بندے اور بندی سے جس کے دل میں کوئی اور آبسا ہو، اللہ منہ پھیر لیتے ہیں، اپنی رحمت پھیر لیتے ہیں اس بندے اور بندی سے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور آبسا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی وجہ سے جب دلوں میں کوئی اور آ جاتا ہے تو بے سکونی ہو جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر رحمت پھر گئی ہے۔ اس لیے مدرسے کی طالبات کو خصوصاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہر مسلمان عورت کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ گار انسان ہمیشہ مسائل میں گھرا رہتا ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھوکریں پڑتی رہتی ہیں جب تک کہ انسان سدھر نہ جائے اور سچی توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی، اپنی یاد والی، اپنی محبت والی، اپنے نبی کی کامل اتباع والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔